खुदावंद यसु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आज आप बी द लाइट टेलीविज़न के तवसत से लेबर डे मना रहे हैं। लेबर डे हम क्यों मनाते हैं? मज़दूरों का आलमी दिन हम इसलिए मनाते हैं कि मज़दूरों पर जितने भी जुल्म सितम हो रहे थे, जब से ताकत का तबादला हो रहा था और लोग मेहनत कर रहे थे, तो जितने भी ताकतवर लोग थे वो मज़दूरों का हक जो है वो सल्ब करते थे, गस्ब करते थे। लेकिन जब इस जद्दोजहद को ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और 19वीं सदी में जब ये सारी तहरीक चली और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बात हुई और फिर एक दिन मुकर्रर किया गया 1 मई, और उस दिन ये मुतालबा भी किया गया और उसको आलमी तौर पर यूँ भी बयान किया गया कि मज़दूरों के भी कुछ हकूक़ हैं और उनके हकूक़ की ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात की गई कि उनके जो ड्यूरेशन है, वर्किंग आवर्स हैं, उनको इस ख़ास रूटीन से मुख्तस किया जाए और इस तरह से उनके डेली वेजेस और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक ये जंग जारी है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ पर बात की जाए, उनके वेजेस पर बात की जाए, उनके वर्किंग आवर्स पर बात की जाए। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं सिंध सेक्रेटेरिएट में और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सेकंड जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और साथ में लेबर डे भी मुनक्किद किया गया है ताकि सेलिब्रेट किया जाए उन लेबर के लोगों के लिए जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और आप देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न और जितने भी लेबर डे के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हम आपके साथ रहेंगे। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। कोयटा में सर हमारा ग्रुप इंश्योरेंस और बैनर फंड 2009 के हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, वहाँ मिल रहा है, केपीके में मिल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है पूरे सिंध के लिए। सर लॉ डिपार्टमेंट में गए थे, उन्होंने भी कहा भाई इनका हक है, लेकिन सर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। हमारे एक वाहिद काम है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कोई हमको तकलीफ़ नहीं है, न सिंध गवर्नमेंट से न सेक्रेटरी वालों से ही है। क्यों? जब हमको अपने टाइम से खाना मिल रहा है, अपने टाइम से इज़्ज़त मिल रही है, हम खुश हैं। हम दुआ गो है कि हमारे सिंध सेक्रेटरी के जो अफसरान हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसी इज़्ज़त दे और इज़्ज़त देते रहें और हम इनके साथ हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है जलालानी साहब समझा नहीं पाए। ग्रुप इंश्योरेंस का इशू है जो कि ज़िंदा लोगों को, यानी कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन जाती है, तो केपीके पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि ज़िंदा मुलाजिम को भी वो हक दिया जाए उनकी रिटायरमेंट पे। वो सुप्रीम कोर्ट गई केपीके गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंट की अपील रिजेक्ट हुई, तो वो पूरे मुल्क में फ़ैसला होने गया। बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब में भी अब उस पर अमल हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने उसका फ़ैसला दे दिया है और उसको ये हिदायत की थी कि 90 दिन में कानून साजी करें, क्योंकि स्टेट लाइफ का उस सिलसिले में एतराज़ ये था कि हमसे जो मुआहदा किया गया वो मरे हुए का किया गया, ज़िंदा का करने के लिए आप कानून में तरमीम कराएं। तो इस वक्त सिंध असम्बली ने 90 दिन क्या वो 120 दिन से भी ऊपर हो गया, उस पर कानून साजी की ज़रूरत है। तो वो तमाम जो सरकारी और नीम खुद मुख्तियार कॉरपोरेशनों के मुलाजिम हैं और सब वो मुलाजिम जो फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं, अगर उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस उस वक्त ही मिलेगी जबकि कानून साजी होगी। बाकी सुबह ने कानून साजी की है, यहाँ सर ये कानून साजी की ज़रूरत है। अब मैं मुमतमिस हूँ हमारे जस्टिस हेल्पलाइन के एम लीडरशिप में भी इनका शुमार होता है और साबिक डायरेक्टर है FIA लीगल, और ये वाहिद डायरेक्टर थे कि जिन्होंने FIA एक्ट को जो इस कंपनी का मतलब की और उस पर बाकायदा बातचीत की, जनाब सैयद इसरार अली साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रगुजार हूँ जस्टिस हेल्पलाइन की तरफ से आप लोगों का कि आपने हमको इस इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में मददो किया। जहाँ तक शाह साहब ने रिमाइंड करवाया कुछ ग्रुप इंश्योरेंस का इशू है, वो भी मेरी नज़र से गुजरा है। उसमें
جو حاضر سروس امپلائیز کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو تو وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے یقیناً، لیکن ایشو یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ جو آپ کا پریمیم آپ کا جمع ہوتا ہے وہ انشورنس کے پیسے آپ کو نہیں دیتے. یہ پرابلم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا اور یہ پرابلم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہے. شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے جو ایگریمنٹ گورنمنٹس کے ساتھ کیا ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ اگر حاضر سروس امپلائی کا انتقال نوکری کے دوران ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پیسے ملیں گے. اس کے بعد وہ لا خاموش ہے ریگارڈنگ آفٹر ریٹائرمنٹ آف دا امپلائی. تو دوسری بات آپ نے یہ بالکل صحیح کہی کہ کے پی کے گورنمنٹ نے اپنے قوانین میں امینڈمنٹس کی ہیں. تو اس امینڈمنٹس کی روشنی میں وہ کے پی کے گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ اور ایون شاید پنجاب گورنمنٹ نے بھی شروع کیا. تو ابھی سندھ گورنمنٹ میں لیجسلیشن ہونا باقی ہے. باقی میں آپ سب لوگوں کو اتنی کامیاب کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. جسٹس ہیلپ لائن آپ کے ساتھ ہے، آپ مزدوروں کی لیبر یونین کے ساتھ، آپ کی تحریکوں کے ساتھ. جہاں جہاں ہماری ضرورت ہے لیگل ہماری کی طرف سے کوئی ہیلپ چاہیے، ہم ہر وقت حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ. اب میں آج کی تقریب کے ہمارے صدر محفل جناب صدر جسٹس ہیلپ لائن ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں پہلے بھی بات کر چکا تھا لیکن میرے پاس صرف الفاظ ایک شکریہ کا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ. میرے سینئر بیٹے ہیں حبیب الدین جنیدی صاحب، میرے استاد بھی ہیں، میرے دوسرے استاد لیبر تحریک کے اور ہماری طلبہ تحریکوں میں ہم نے منظور عزیز صاحب کو دیکھا. میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں اور میں طلبہ مزدور اور کسان کی تحریکوں میں خود پیش رہا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں جس قابل آپ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، لیکن اسرار صاحب نے ہمارے اداروں کی طرف سے جو پیشکش کی ہے وہ رہے گی. اور ہمارے ادارے میں الحمدللہ 100 کے قریب فارمر جسٹس کا بہت بڑا پینل ہے، جس کے اندر فارمر بیوروکریٹس بھی ہیں، فارمر ٹیکنوکریٹس بھی ہیں. اور ہم نے یہ جو بات کی ہے اسرار علی صاحب نے، یہ جو لفظ ہے ریٹائرڈ کا، یہ لفظ ہم نے ختم کیا. جتنے بھی ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس لیول پر بھی ہوں، ان کو ہم نے اپنے پینل پہ لے کے اس سلسلہ شروع کیا. میں لیکس بھائی کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو کہ جنید صاحب نے کہی ہے. اور ابھی جنید صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی تعریف نہیں کرتے، خوشامد والے لفظ استعمال نہیں کرتے. میرے استاد بھی اور ہمیں سکھایا بھی یہی ہے کہ وہی بات کرو جس کا فائدہ عوام الناس کے لیے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار شاہ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، جس میں کانگا صاحب ہوں، چاہے سکھر ہو، چاہے حیدرآباد کے کچھ دوست بیمار ہو گئے تھے لیکن کچھ نمائندگی ان کی موجود ہے، اقلیتوں کی نمائندگی موجود ہے. ہمارے منورٹی لیڈر مسٹر ایس مائیکل ایڈوکیٹ موجود ہیں، وفاق کے ہمارے نمائندے موجود ہیں، فیڈرل لا اینڈ جسٹس اتھارٹی کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی طرف سے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لیبر کی جو بھی آپ کی ریزولیشنز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں ابھی جنید صاحب بھی دستخط کریں، منظور عزیز صاحب آپ بھی دستخط کریں. آج ہم نہیں بنائیں، آفٹر عید ہم بیٹھ جائیں، ایک ہم بنا لیں ریزولیشن، تاکہ آج کا فائدہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو اور وفاق لیول پر بھی ہو. صوبہ تو جسٹ لائک ہمارے بھائی ہیں. صوبے میں تو ایسے افسران موجود ہیں جن سے ہم اپنا حق سمجھ کے بھی ہم لڑ بھی لیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے انصاف مل جاتا ہے. اور ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں، جہاں گروپ انشورنس کی بات ہے، وہ اسرار صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا لیگل بورڈ موجود ہے. تو میں ایک بات ضرور کہوں گا سندھ سوشل سیکورٹی کے حوالے سے کہ سندھ سوشل سیکورٹی جو ہے، چونکہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ وزٹ کیے ہیں، خاص طور پر رجسٹریشن کے مسئلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ان کی جو منتھلی جو کنٹریبیوشنز کے ایشوز آ رہے ہیں، خاص طور پہ ان کی جو پینشن کے ایشو آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس اور خاص طور پہ سیسی، ان کو آپ اگر 18ویں ترمیم کے بعد اگر ہم ایک پیج پہ لے آتے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمیٹی بن جاتی ہے جس سے آجر کو بھی فائدہ ہو، جس سے مزدور کو بھی فائدہ ہو، تو میں آج کے دن میں یہ ریزولیشن ضرور پیش کروں گا. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام جرنلسٹ دوستوں کا، خاص طور پہ ٹاؤن کے میرے بڑے سینئر دوست طاہر صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، جو کہ خود لیبر تحریکوں میں وسط کام کرتے رہے. تو میں ایک فرد کا، تمام سندھ سیکریٹریٹ، آپ سر ہمارے عدالتوں میں بھی آپ کی بڑی ریسپیکٹ ہے، اور ہمارے خاص طور پر ہمارے جو کی نوٹ ہیں ڈی جی لیبر ہمارے سجاد حیدر صاحب، جو کہ ان کا بہت بڑا پارٹ ہے. اور جہاں جو کہ انہوں نے نئی پوسٹنگ ہے، کچھ چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی. سکر والا معاملہ ہے، ہمارے وہ جسارت اخبار کے ایڈیٹر سے سراج صاحب نے کہا ہے کہ دفتر دور ہے، قریب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ایکسکلوسیو میٹنگ ہونی چاہیے، اور بہت وقت میں نے لیا کیونکہ ذرا ٹائم زیادہ ہے، اور میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ذوالفقار شاہ صاحب، اصل میں تو میزبان یہ ہیں، ہم نے صرف جو ہے
اس ڈپارٹمنٹ کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر یہاں پر رکھا. تمام انویٹیشن اور تمام مہمان نوازی جو ہے وہ آپ لوگوں کا مرہون منت رہا ہے اس میٹنگ کے اندر. انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہم بھی آگے بڑھائیں گے. لیکن ندیم شیخ صاحب کی میرے پاس کال آئی کہ ہم اس طرح کی ایک کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں جس میں تمام مزدور لیڈرز جمع ہو جائیں اور اپنا خیالات پیش کریں. تو میں نے کہا کہ بالکل یہ آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, آئیں اور جب جی چاہے, مطلب یہ اس کانفرنس کے اوپر ہی صرف نہیں اور یوم مئی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اوپن ہے. میں خاص طور سے مشکور ہوں جو سکھر سے ہمارے بھائی تشریف لائے, اتنا دور سے انہوں نے, اور خاص طور سے بہت آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ جنیدی صاحب جیسے اور منظور رضی صاحب جیسی شخصیات ہمارے درمیان میں موجود ہیں جن کی پوری زندگی ہی مزدوروں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز کرے اور یہ اسی طریقے سے ان کے جو ذخیرہ ہے ان کے وزڈم کا وہ ہمیں ہمیشہ اویلیبل رہے, ان کا ساتھ رہے. باقی جو ہمارے یہاں پر دوست ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اس رمضان کے مہینے میں بڑی زحمت ہوتی ہے, گرمی کے موسم میں ہیٹ ویو کے بھی کچھ وہ سلسلے چل رہے ہیں, تو سارے جمع ہو گئے. بڑی خوشی کی بات ہے یوم مئی کے حوالے سے یہ تقریب, یہ اسٹرگل 19ویں صدی کی ہے, 19ویں صدی سے اسٹارٹ ہوئی, لیکن یہ جو ظلم ہے مزدوروں کے حوالے سے یہ تو بہت صدیوں سے چل رہا تھا. اس میں چنگاری آئی 19ویں صدی میں جب شروعات ہوئی کہ جو ورکنگ آورز ہیں, جو کام کرنے کے اوقات ہیں, اس کے اندر تبدیلی لائی جائے. پہلی ڈیمانڈ تھی 8 گھنٹے کا کیا گیا, اسی اسٹرگل کے نتیجے میں ویجز کے حوالے سے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. مایوسی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی جس طریقے سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس وقت بھی یوم مئی منانے کے لیے, یعنی 1 مئی کو لوگ جو چھٹی کرتے ہیں اور مزدوروں کی سوشل اور اکنامک سروسز کے حوالے سے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. 190 ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس کو مناتے ہیں. اسی حوالے سے ہم بھی آج یہاں پر بیٹھے ہیں. مایوسی اس لیے نہیں ہے کہ جہاں سے جدوجہد کا آغاز ہوا وہ بہت بری کنڈیشنز تھیں, ہم آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے غلامی کے دور سے لے کر اور آگے مزدوروں کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیا کچھ ہوا. صرف ویجز اور ورکنگ آورز تک محدود نہیں بلکہ پھر آگے اس تحریک نے احساس پیدا کیا کہ ٹوٹل ماحول جو ہے ان کے ورکرز کے لیے کیسا ہونا چاہیے. اس میں بے شمار جو ہے اکیڈیمک اسٹڈیز بھی ہوئیں اور اس ماحول کو درست کرنے کے لیے کوششیں بھی ہوتی رہیں ان کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے. انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی حیثیت سے پاکستان بھی بہت زیادہ آگے تو نہیں, لیکن جو ہے لاز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم کم از کم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو کنونشنز ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف اور ان کے مطابق اپنی لیجسلیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ایک گیپ رہتا ہے لیجسلیشن ہو جانا, قانون سازی ہو جانا, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہمیشہ سے ایک لیگ رہا ہے. یہ صرف اس فیلڈ کے اندر ہی نہیں, تمام ڈپارٹمنٹس یا تمام فیلڈس کے اندر ہے گورنمنٹ کے, اور یہ تمام ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ڈائلیما, کیونکہ ریسورسز کی کمی اور جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایٹ پار ہمیں جانا ہے ویسٹرن کنٹریز یا ڈیولپ کنٹریز کی طرف, لیکن ریسورسز ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر, جس کے اندر ہمیں وہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, جو کہ پھر یہ گیپ بنتا ہے قانون اور اس کے عمل پیرا ہونے کا. اس سلسلے کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی وہی کنسٹرینٹس موجود ہیں. بہت ساری پوسٹیں خالی ہیں. سندھ پبلک سروسز کمیشن سے بہت ساری ریکروٹمنٹ ہونی تھی, جو گیپ آیا 2-3 سال تک نہیں ہو سکی. کورٹ کے اندر میٹر تھے, نان فنکشنل تھا سندھ پبلک سروسز کمیشن. آفیسرز کا ایک گیپ ہو گیا ہے, لوگ ریٹائر ہوتے چلے جا رہے ہیں, نیا بلڈ آیا نہیں ہے اس میں. انسپیکٹرز ہیں وہ ناکافی ہیں. نئے ڈپارٹمنٹس کھلنے کی ضرورت ہے جس کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیجسلیشن ہو گئی ہے, پھر وہی بات کی امپلیمنٹیشن کے لیے عملہ چاہیے. پھر ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ بیڈ گورننس انفیکٹ بڑا سبجیکٹو سا ورڈ ہو جاتا ہے. اصل میں پوری دنیا کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ اس تبدیلی کے ساتھ اب اگر آپ جدوجہد کر کے ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے گورننس کے رینک میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ڈیولپمنٹ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور اتنی ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم گورننس کے اندر نیچے چلے جا رہے ہیں مسلسل. اس سلسلے کے اندر جو ہے اگر ہم جتنی جلدی ٹیکنالوجیکل بیس چیزیں لے کر آئیں
ہر جگہ پر پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ ہیومن انٹرفیس گھٹتا چلا جا رہا ہے. اب ہر جگہ پر انسانوں کے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. اس میں سیسی سے لے کر ورکر ویلفیئر بورڈ جو کچھ وہی طریقہ کار چل رہا ہے, فائلیں اور آرکائیو سسٹم جس کے تحت ساری ڈیٹا بیس بھی مکمل نہیں ہے, ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے چیزوں کی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو پا رہی ہیں. اس سمت کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت ساری چیزیں یہاں پر کہی گئیں. سب سے اہم جو ویج بورڈ کے حوالے سے انفیکٹ ہوا یہ کہ جنیدی صاحب نے تو اس کے اوپر خاصی تفصیل سے بتا بھی دیا ہے. اپڈیٹ صرف میں کر دوں کہ کل ایک میٹنگ بلا لی گئی ہے چیئرمین ویج بورڈ جو کہ نہیں تھے, ابھی پوسٹ کیا گیا ہے ان کو. انہوں نے کل ایک میٹنگ بلا لی یعنی جمعے کے روز. امید یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ریکمنڈیشنز فائنلائز ہو جائیں گی اکارڈنگ ٹو دا کورٹس آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے ہمیں ٹائم لمٹ دیا ہے کہ ویج بورڈ سے اس کو پاس کروا کے جو بھی کمپیٹنٹ فورم ہے اس سے اپروو کرایا جائے. ٹیکنیکل لکونہ یہ تھا کہ ویج بورڈ سے یہ پاس ہوئے بغیر جو ہے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے چیلنج ہو گیا اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو امید ہے کہ یہ عید سے پہلے ہی اس کی ریکمنڈیشنز فائنل ہو جائیں گی اور کیبنٹ کے اندر رکھ کر ہم اس کو عید کے فوراً بعد ہی 25,000 کا یا جو بھی ریکمنڈیشن آتی ہے ہماری اس کے اندر جو ویج بورڈ سے اس کے مطابق ہم کریں گے. اور یہ بات صحیح ہے کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے جو وزٹ کیا اس کے اندر ہی نہیں بلکہ جس وقت اوتھ لیا گیا ہے پرائم منسٹر نے لیا تو اس وقت ہی چیئرمین صاحب نے اور سعید غنی صاحب بھی وہاں پر تھے, انہوں نے سب سے پہلے ٹیک اپ کیا اس معاملے کو کہ یہ اناؤنس کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ امپلائرز کی طرف سے جو اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹر پروونشل ہارمنی نہیں رہے گی, ایک جیسا ویج نہیں رہے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو ایک جیسا ویج ہو جائے گا. 25,000 اگر رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں ہو جائے گا. امپلائرز کا آبجیکشن یہی آتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ آگے اسٹرگل کر رہے تھے کہ امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے کہ جی اگر آپ یہاں پر بڑھا دیں گے تو برابر میں لسبیلا انڈسٹری جو ہے کسی اور پروونس کے اندر چلی جائے گی, ہمیں تو یہاں پر پروڈکٹ مہنگی پڑے گی اگر ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک سیریس اور ایک بڑا اسٹرانگ ان کا پوائنٹ تھا جو کہ اتنا بھی نہیں تھا, اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں انہیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے تھا, کر دیتے. باقی پروونسز بھی اس پریشر کے تحت کہ یہاں پر ہو گیا ہے تو یہاں باقی پروونسز کے اندر ہی بڑھایا جائے تو وہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو جاتا. لیکن ان اینی کیس یہ وہ 25,000 کی سیلری وہ چیز ہے جو پروونشل گورنمنٹ نے سب سے پہلے اناؤنس کی, سندھ نے اس کے اندر لیڈ کیا ہے اور اس کی ایڈوکیسی کی فیڈرل گورنمنٹ سے ریسنٹلی, جس کی بنیاد پر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی 25,000 اس کو کر دیا ہے. اب ہم بھی اپنے لیگل پروسیجرز کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. کل جو ہے اس کی فارمل میٹنگ ہے اور انشاءاللہ یہ جلد از جلد مکمل کروا کے اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی. آفیسرز کی اٹینڈنس اور یہ ساری چیزیں, اب نئے ڈائریکٹر جنرل آئے ہیں, انہوں نے ساری چیزیں سن لی ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے آپس کے ڈسکشنز ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے ڈائریکٹریٹ کے اندر جو ہے ایک نئی روٹ کی جائے گی جس سے کچھ کام کی طرف معاملات بنے آگے اور وہ اپنا رول پلے کر سکیں. مجھے امید ہے کہ نئے ڈی جی صاحب جو ہے اس سلسلے کے اندر پیش رفت کریں گے. خاصے سیزنڈ آفیسر ہیں, فیلڈ کے ایکسپیرینس بھی ہے, یہ بہتر طور پر اس کو کریں گے. جہاں پر ڈپارٹمنٹ کی سہولت کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. باقی مین فنکشن انشاءاللہ ان کی طرف سے ہی ہوگا کہ یہ حاضری کو اور ایفیشنسی کو, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, لیبر کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے. گروپ انشورنس والا مسئلہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کا سلسلہ ہے, گورنمنٹ کے اندر ہی. ذوالفقار شاہ صاحب ہر دل عزیز ہیں, یہاں پر ان کی بات نہیں جاتی. لالانی صاحب یہاں پر موجود ہیں, تو جہاں پر لیبر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر حاضر ہیں. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری آفس ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, لا ڈپارٹمنٹ سے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آن لائن سیلری کا سلسلہ جو ہے ایل جی کے اندر نہیں ہو پا رہا ہے. یہ خاصے عرصے سے چل رہا ہے. میں خود بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر, جب میرا خیال ہے 2005 کا قصہ, اس وقت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ ہوا کرتا تھا میں, تو وہ اس وقت سے یہ آئیڈیاز چل رہے ہیں لیکن کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے ہیں, بڑے مشکلات ہیں اس کے اندر. فیک امپلائیز سے لے کر اور نہ جانے کیا کچھ ہے جس کے اندر اے جی سندھ یا ٹریجری کے اپنے ریزرویشنز ہوتے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے امپلائیز بھی اس کے اندر آ جائیں گے پے رول کے اوپر جن کی اسکروٹنی ابھی ہونی باقی ہے. بہرحال اب یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ٹیک اپ کرنے والی بات ہے. سر وہ لیبر انسپیکٹرز کے حوالے سے میڈیا سیکٹر میں بھی لیبر انسپیکٹر بہت اہم جو ہے نا, یہ کریں گے تو بڑے بہتری ہوگی. دیکھیں جیورسڈکشن جو ہے وہ ٹیریٹوریل ہے
इंस्पेक्टर की किसी एक इदारे के ऊपर उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। अगर लेबर इंस्पेक्टर की ज्यूरिसडिक्शन उस इलाके में मौजूद है जिसमें आपका दफ्तर आ जाता है तो वो लाजिमन उसका भी विज़िट करना चाहिए और उसके काम सारे करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक इदारे के लिए एक इंस्पेक्टर लगा दिया जाए। सिर्फ मीडिया के हवाले से देखें, फिर ये फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन की बात आ जाएगी। इस वक्त हमारी टेरिटोरियल बुनियाद के ऊपर इंस्पेक्टर्स हैं, लिमिटेड इंस्पेक्टर्स हैं। तो अगर इस तरह से कर देंगे कि मीडिया के हवाले से, तो फिर उसकी ज्यूरिसडिक्शन पूरे सिंध की हो जाएगी एक इंस्पेक्टर की। वो सारे मीडिया को देखेगा, फिर वो जाके सखर में भी, लाड़काना में भी और कराची में। ये थोड़ा प्रैक्टिकली मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर फाल नहीं है, उनको फाल किया जाए, उनकी सीटें एसेंशियल स्ट्रेंथ है तो सही लेबर इंस्पेक्टर का नाम है। बाकी उनकी प्रॉपरली जो है नहीं। उससे मुतालिक जो है डीजी साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मीडिया के हवाले से भी फोकस हो कि बड़े मसाइल हैं हमारे मीडिया के साथियों के, बहुत ज़्यादा बल्कि। और जिस तरीके से जो है मीडिया से लोगों को निकाल दिया जाता है बरस सर्विसेज के बाद में, वो आपकी बात नोट हो गई, उसके ऊपर एक्शन होगा। इसके ऊपर एक्शन होगा। यहाँ पर भी जो है हाज़िरी के हवाले से सारी चीज़ें। ये गुजारिश है जुल्फ़िकार शाह साहब, आपकी राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ ये मेरे पास है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है काम करते हैं और हम इसको वगैरह टैग करके तमाम मंजूरी का साइन करवा के देंगे। मैं ये इस वक्त के लिए बात कर रहा था ताकि इसमें आप देख लो। कोई नहीं है, बिल्कुल सामने होटल पैलेस के बिल्कुल सामने होटल कोई नहीं है, बिल्कुल होटल पैलेस में गाड़ी खड़ी करेंगे बिल्कुल सामने शीशे वाला। अच्छा, इसमें एक पेश रफ्त और भी है। EOBI के हवाले से आप बात कर रहे हैं। EOBI अभी तक डिवॉल्व होकर सिंध प्रोविंस के पास नहीं आया है। इस हवाले से जो है टेकअप किया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे, तो वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि ये दो इदारे अभी तक अनफिनिश्ड एजेंडा है डेवोल्यूशन का, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो उन्होंने बड़े पॉजिटिवली उसका रिस्पांस किया और हमारे पास अब लेटर भी आ गया है कि इसके हवाले से अपना फॉर्मल रिस्पांस जमा करा दे। तो आज अभी मैं वो समरी बना रहा हूँ जो CM साहब को सबमिट हो रही है, जो हमारा रिस्पांस अब जाना है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ और जो भी हमारा स्टैंड है डेवोल्यूशन के मुताल्लिक वो जाना है। तो उम्मीद है ईद के फ़ौरन बाद ही जो है हम फेडरल गवर्नमेंट से इसको फॉर्मली टेकअप कर लेंगे। CCI के अंदर डिसाइड होगा, EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड भी प्रोविंसेस की तरफ डिवॉल्व होकर आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही दुरुस्त हो जाएंगी। EOBI का अगरचे हमारा लॉ तैयार है, सिर्फ ये कि वो पूरे इदारे को हमारे हवाले कर दें, उसके फंड्स हवाले कर दें, तो हम काम करने के काबिल हो जाएंगे। यूनियन साजी के अमल में बिल्कुल ऐसा ही है। ये यूनियन साजी सबसे बड़ा मसला मैं बताऊं कि आपने इसमें मेंशन किया है नहीं किया, आपने बड़ी बारीक सी राइटिंग लिखी हुई और मैं बगैर चश्मे के बैठा हूँ, करीब का चश्मा है मेरे से। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल हमारी जो आ रही है वो जो ट्रांस प्रोविंशियल मामलात जो है यूनियन साजी के फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रिटेन किए हुए हैं, जो कि प्रोविंस का हमारा मुतालबा ये है कि ये इमीडिएटली ख़त्म किया जाए इस चीज़ को। ज़्यादातर इदारे यहाँ पर अगर काम कर रहे होते हैं, एक दफ्तर किसी और प्रोविंस में बना लेते हैं और कहते हैं हम ट्रांस प्रोविंशियल हैं, हम यहाँ पर रजिस्टर नहीं कराएंगे यूनियन को, जिसकी वजह से यूनियन साजी जो है पूरे प्रोविंस के अंदर मुश्किल के अंदर है। बड़े इदारे इससे एग्जाम्पशन लिए चले जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर हो गए, हमारी ज्यूरिसडिक्शन ख़त्म हो जाती है। इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट से टेकअप करके इसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। अभी हालात देखते हैं जैसे भी हों, फेडरल गवर्नमेंट से ये तय करवाना है हमें और ये मसला हल होगा। जो यहाँ पर यूनियन साजी के मसाइल हैं उसके लिए डायरेक्टर जनरल साहब मौजूद हैं। ये जो भी रजिस्टर्ड नहीं होती है, ये सालों की मुश्किलात ये थी कि यूनियन रजिस्टर्ड होती नहीं है और अगर वो रजिस्टर्ड करने आते हैं तो उनको मालकान निकाल देते हैं, कहते हैं इनका यहाँ से वास्ता नहीं। उसमें आसानी पैदा करनी है, उसके लिए वो इंशाल्लाह इन्फोर्समेंट इनकी ज़िम्मेदारी है डीजी साहब की। और इस तरह के कोई पेनल एक्शन कोई लेने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लॉ की वायलेशन कर रहा है। एम्प्लॉयर जो है वो यूनियन साजी तो लॉ के तहत होती है कि उसके अंदर अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो गलती के ऊपर है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी का है, थर्ड पार्टी का ये है कि वो फिर मुलाजिम किसी का नहीं होता, वो हवा में होता है। और वो अब ऐसा है, हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, इसी तरह बैंक्स में है। अब आप मैं जैसे अभी बैंक की मिसाल ले लूँ, अगर इनकी 1500 ब्रांचें हैं तो बमुश्किल 3000 का अमला भी नहीं, बाकी सब थर्ड पार्टी। असल में मसला यही है जुल्फ़िकार शाह साहब कि थर्ड पार्टी वाला जो है लॉ के अंदर अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं है और ग्राउंड रियलिटी के तौर पे मौजूद है। अब इसको किस तरीके से लेजिस्लेटिव परव्यू के अंदर लाया जाए, उसमें एक बड़े अच्छे ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग जुनैदी साहब और मंजूर साहब
اور آپ تمام لوگ جو ہے انپٹ دیں, ایمپلائر کو بھی ہم ساتھ بیٹھائیں, ٹرائیپارٹائٹ کے اندر ہم اس کے اوپر کوئی ڈیسیشن کے اوپر پہنچیں تاکہ ریکمنڈیشنز ہم بھیج کر اس کو لیجسلیشن کروا سکیں. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تھرڈ پارٹی والا, جس کی لاء کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. آپ امیجیٹلی اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے. ایک چیز جو گراؤنڈ پہ آ چکی ہوتی ہے اور بڑے لیول کے اوپر ہو تو اس کو آپ ایسے ختم نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا ہوتا ہے. وہ وے آؤٹ کیسے نکلے گا وہ ٹرائیپارٹائٹ کے اندر انشاءاللہ جلدی بلاتے ہیں اس کو, تو پھر اس پہ ہم کرتے ہیں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.